2 سکنوں کا تقوی۔ بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار اور ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار خوب ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچے اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا اور کئی کئی دن گھر سے باہر سفر بھی کر گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر بھی کہ یہ غائب ہو گیا ہے، کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے، مطمئن رہتی، لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ سے زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو شبہ ہوا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بری ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی اس پر بڑا بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے اس شبے کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن، آپ نے اب کہا ہے، دیکھیے میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کیے لیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹو میں لگ گئی۔ اب جب سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی اور آخر کار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس عیش کرتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بیوی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوگن کی جلن مشہور ہی تھی لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں جنر بناؤں؟ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ اب اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہتی اور اپنے برتاؤ اور خلوص محبت سے ذرا فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اس خلوص محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا تو اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز روڑا نہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اس لیے میرے دل کی تکلیف ہو گئی، میں سوگن کے جلاپے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ کتنا پیارا ہے میرا شوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا، پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی بھی حق تو نہیں مارا، اس کے سلوک اور محبت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ آخر مجھے کیا حق ہے میں اس کو اس حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ ناشکرا نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کی جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل مطمئن ہو گئی۔ سوداگر بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں، اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کس طرح معلوم نہ ہونے پائے اور دوسری ہنسی خوشی پیار محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس ایک ہی بیوی ہے۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا کہ اس کی نیک بیوی اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کی اس کی راز کو فاش کرے جو زندگی میں سوداگر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا جس نے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوی یہ سوچ کر کام کوئی، اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوگن بہن کو بھجوائے گی۔ اور اس نے ایک نہایت متکبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصے میں سے آدھی رقم حوالے کی اور اپنی سوگن کے پاس روانہ کیا۔ اس کے یہاں کہلوا بھیجا کہ افسوس، آپ کے شوہر اس دنیا میں سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ یہ پیغام رقم بھیج کر نیک بیوی بہت مطمئن ہو گئی
تھیں، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوی کو دی اور سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجیے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔